صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج میں آپ کی خدمت میں۔ ایک بہن جن کی ویڈیو اکثر میری نظروں کے سامنے آ جایا کرتی ہے، انسٹاگرام پر اکثر آ جاتی ہے، لیکن اس بار ایک ایسی ویڈیو میں نے دیکھی جو مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں اسلامک دینی بات کرتی ہیں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے۔ بات تو اچھی کرتی ہیں، لیکن کیا حکم ہے اس چیز کا؟ دین کی بات اپنی ایک خاتون مردوں تک پہنچائے، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا صاف انکار کیا کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے ایک ویڈیو کو شوٹ کیا کہ دیکھیں آپ کس طرح سے شوٹ کیا، اور اس ویڈیو کو اٹھا کر کے ہماری بہن نے اس بھائی کی بات کا رد کر دیا۔ کس بات کا رد کر دیا؟ دیکھیں آپ پہلے اس ویڈیو کو، اس کے بعد میں اس پر کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں، بہت اہم ویڈیو ہے یہ، دیکھیں ذرا اس ویڈیو۔ عورت کی آواز کا پردہ کرنا بہت اہم اور ضروری ہے، اور میں ابھی یہاں پر سونمرگ میں ہوں اور اس طرف سے کچھ لڑکیوں کی چلانے کی آواز آ رہی ہے، وہ کھیل رہی ہیں، شاید ایک دوسرے کو بلا رہی ہیں زور زور سے، اور خدا کی قسم میں اٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ اور اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ اپنی آواز کا بھی پردہ کریں اور اپنے چہرے کا بھی پردہ کریں۔ اس نے کہہ دیا کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی بات کیا کرو۔ تو اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ نے عورت سے یہ نہیں کہا کہ تم نے نامحرم کے سامنے زبان ہی نہیں کھولنی، منع نہیں کیا بات کرنے سے، بلکہ بتایا ہے کہ جب ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے تو تمہارا انداز دو ٹوک بات کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ فلرٹ کرنے والا۔ تو ابھی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت تو دیکھا آپ نے، ان کی بات کرنے کا لہجہ بھی دیکھ لیا ہوگا آپ نے، اور کیا ان کی آواز لالچ پیدا کر رہی ہے دل میں؟ ان کی آواز میں نرمی اختیار کر رہی ہیں یہ، یا پھر سختی اختیار کر رہی ہیں؟ فی الحال جو بھی ہے، اب میں تفسیر میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی، انہوں نے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ارے میری بہن، پوری قرآن پاک کی آپ نے اس آیت کی کہ مفہوم کو اس طرح سے بیان کیا، پورا بیان کیوں نہیں کیا؟ آپ نے شروع سے کیوں نہیں پڑھا اس کو؟ اس کی تفسیر پوری بیان کیوں نہیں کی؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اب میں پوری تفسیر لے کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ، میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ تھوڑا سا ذرا 2-3 منٹ کا وقت نکال لیں، اور انشاءاللہ بہت گہرائی کے ساتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے، اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ یہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان اتقیتن، اس کی تفسیر دیکھیں اب آپ، اس کی تفسیر، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، سمجھ لیں، پہلے پوری بات سن لو، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کچھ لوگ کو ایسا لگے گا، کچھ لوگ میری بھی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن میں قرآن ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ اب آیت
کہ اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اللہ کے حکم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو، جب کسی ضرورت کی بنا غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو۔ علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا، تاکہ جو لوگ منافق ہیں اور وہ کوئی لالچ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا، اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ان خواتین کے لیے حکم تھا جو امت کی مائیں ہیں، یہ حکم تھا کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، کبھی مجبوراً ضرورت پیش آ جائے تو اجازت ہے، لیکن اس انداز میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجہ اختیار نہ کرو کہ کسی طرح کا روگ پیدا ہو جائے، دل کا روگی لالچ پیدا ہو جائے کسی کے دل میں، منافق کے دل میں، کسی کو سے بھی دین کی بات کسی کے دل میں۔ یہ امت کی ماؤں کے لیے حکم تھا۔ اب ایک عام خاتون کے لیے کیا حکم ہوگا، آپ یہاں اندازہ لگائیے۔ یہ بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ کس لہجے میں بات کرتی ہیں، کس لہجے، مجبوری ہے دین کی بات بتانا، ان کے لیے کوئی مجبوری ہے، اور تمہیں دین بانٹی ہے نا آپ سوشل میڈیا پر۔ میں خیر مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے قرآن پاک کا مفہوم کو الٹ پلٹ کر کے آدھا ادھورا بیان کیا، قرآن پاک کی تفسیر کو کی، اس آیت کو سورہ احزاب کی اس آیت کو آپ نے آدھا ادھورا بیان کیا، پورا بیان نہیں کیا، اور آپ نے اس بھائی کی بات کا رد کیا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس کی بات کا بھی آپ نے رد کیا۔ لہٰذا میں نے پوری تفسیر بیان کی آپ کے سامنے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ بات قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اسکرین پر بھی میں نے لگا دیا ہے اس کی تفسیر آپ پڑھیں۔ لہٰذا یہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے مفہوم کو الٹ پلٹ کرنا کیا صحیح ہے؟ آدھا ادھورا قرآن پاک کے مفہوم کی آیت کو قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کو آدھا ادھورا بتانا یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے بتائیں آپ میری بہن۔ یہ امت کی ماؤں کے لیے حکم یہ تھا، تو ایک عام عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مجبوراً ضرورت پیش آ جائے تب اجازت ہے، وہ بھی سخت نرم لہجے میں بات نہیں کرنا ہے۔ آپ کا لہجہ تو بہت نرم ہے، نرم لہجے میں بات نہیں کرنا ہے۔ بس مجھے لگا اس ویڈیو کو میں نے آپ کی دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے چاہا اس کو آگے تک شیئر کروں۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہماری ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو اللہ پاک پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے، جو مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی بے قصور جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے، جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرمائے، سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں آقا کے صدقے میں اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔